السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیر بحث۔ ناظرین، ملک کی جاری سیاسی کشیدگی کے تناظر میں وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناءاللہ کا ایک بہت بڑا اور امپورٹنٹ بیان سامنے آیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں بہتری تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ملک کی بڑی سیاسی قیادتیں براہ راست ایک میز پر نہیں بیٹھتیں۔ رانا ثناءاللہ کے مطابق نچلی سطح کے جو روابط ہوتے ہیں، آپس سے پردہ کوششیں کی جاتی ہیں تو کوئی بڑا بریک تھرو نہیں لا سکتی ایسی کوششیں، اور اصل پیش رفت اسی وقت ہو سکتی ہے جب نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری اور عمران خان جیسے فیصلہ ساز لیڈرز خود ایک دوسرے سے بات کریں، ساتھ میں بیٹھیں اور اعتماد سازی کی سنجیدہ کوششیں کریں۔ لیکن یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ناظرین جب سیاست شدید پولرائزیشن کا شکار ہے، مقدمات ہو رہے ہیں، اپوزیشن کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، سڑکوں کی سیاست اور ایک دوسرے کو غدار قرار دینے کے بیانیے میں ہماری سیاست الجھی ہوئی ہے۔ تو ایسے ماحول میں صرف ایک میز پر بیٹھنے کی بات کرنا جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہی پریکٹیکلی تھوڑا پیچیدہ بھی ہے۔ تو یہاں اصل سوال محض یہ نہیں ہے کہ مکالمے کی خواہش ہے یا نہیں، بلکہ اس کی پریکٹیکلٹی، پھر نیت اور پھر فریم ورک کیا ہے۔ سوال یہ کہ پاکستان کا سیاسی بحران واقعی کیا چند بڑی شخصیات کی ملاقات سے حل ہو سکتا ہے، یا مسئلہ بات نہ ہونے سے زیادہ بات کرنے کی نیت، طاقت کے عدم توازن اور سیاسی رویوں کا ہے؟ اسی پر بات کر لیں گے۔ پروگرام کے پہلے حصوں میں مل رہے ہیں سینہ تجزیہ کار نجم الثاقب صاحب، ظفر ہلالی صاحب اور پی جے میر صاحب لاہور اسٹوڈیو سے میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ نجم الثاقب صاحب، جو پاکستان میں سیاسی بحران ہم دیکھتے ہیں، کیا یہ شخصیات کی وجہ سے ہے یا پھر یہ مسئلہ اصل میں نظام کا ہے؟ اور پھر کیا چند افراد کی، چند لیڈرز کی ملاقات واقعی اس پورے بحران کو ڈی ایسکیلیٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتی ہے فیصلہ سازی، ایک ہوتی ہے تنظیم سازی۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ اعتماد سازی کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، کہ اعتماد سازی کی جائے، کوئی ایسی فضا قائم کی جائے جس میں کہ فریقین جو ہیں وہ واقعتاً ٹیبل پہ بیٹھیں اور سنجیدگی کے ساتھ سیریسلی وہ مسائل کو دیکھیں اور کوئی ایسا حل نکالیں جو سب کو قابل قبول ہو۔ اچھا، یہ جو انہوں نے بتایا نا، دل پہ اپنے ہاتھ رکھ کے انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کا نام پہلے کیا ہے۔ جی رانا ثناءاللہ صاحب کو جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کا پہلا نام اور آخری نام نواز شریف ہے۔ اب انہوں نے کہا جی وزیر اعظم شہباز شریف پہلے بیٹھیں، ساتھ میں محترم نواز شریف بھی بیٹھیں، یعنی مسلم لیگ نون کو انہوں نے 2 لوگ دیے ہیں۔ پھر صدر آصف زرداری کا مطلب ہے کہ ایک تو ان کی پوزیشن ایسی ہے، صدر پاکستان ہیں، ریاست کے وہ ہیڈ ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ عمران خان جو ہیں وہ اس لیے کہ وہ سب سے بڑی مقبول پارٹی کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ یعنی اختلاف کرنے والے بھی مانتے ہیں کہ لیڈر تو وہ ہے نا، اس وقت وہ سلاخوں کے پیچھے ہے جیل کی، لیکن یہ ہے کہ اس کے بغیر ہنڈیا پک نہیں رہی نا، یہ تو سب مانتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک ایسا نام لیا جس پہ انہوں نے اتفاق سے نام نہیں لیا، وہ کہا وہ 5واں وہ ہو جس کا سب کو پتہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ آ کے یہ بتانا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی رانا ثناءاللہ صاحب نے بتانا ضروری سمجھا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، اور کئی لوگ مانتے بھی ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے، سیاست سے تعلق نہیں ہے، کم از کم سیاسی بحران کو دور کرنے میں مدد تو دے سکتے ہیں۔ لہٰذا رانا ثناءاللہ صاحب کی اس بات پہ جو ہے وہ دل مانتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے اور دیانتداری سے یہ گفتگو ہو تو کچھ مشورے باہم ہو ہی جائیں، شاید کو بیچ کا رستہ نکل آئے۔ یہ جو ہے نا، آپ نے جو بتایا کہ یہ بڑی کو انوکھی سی تجویز ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے پہلی دفعہ اس کی بات کی تھی۔ اچھا، وہ لوگ جو غور سے ان خبروں کو پڑھتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے ہیں، مین سٹریم میڈیا خاص طور پہ 92 دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہی مشورہ دیا تھا۔ اس میں شہباز شریف کا نام نہیں تھا، انہوں نے کہا وزیر اعظم یہ جو ہیں نواز شریف صاحب بیٹھیں، عمران خان بیٹھے، زرداری صاحب بیٹھیں، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی بیٹھیں جس کا ذکر کہ انہوں نے کیا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ رانا ثناءاللہ صاحب کو تجویز دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حکومت بڑے مزے سے چل رہی ہے، سول ملٹری تعلقات بالکل بہترین حالت میں ہیں، فارن پالیسی میں جو 2025 میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اس حکومت نے یا ہماری فوج نے،
وہ دنیا دیکھ رہی ہے, امریکہ سے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں, چائنا کے ساتھ ویسے چل رہے ہیں, اندرونی طور پہ حکومت کہتی ہے اور ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ معاشی ترقی بھی ہو رہی ہے, میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بھی بڑھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو مسئلہ کیا آپ کا, کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ؟ اگر یہ سارا کچھ ہے, فارن پالیسی بھی ٹھیک چل رہی ہے, ڈومیسٹک پالیسیز بھی ٹھیک چل رہی ہیں, کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ اعتماد سازی؟ مسئلہ کیا ہے؟ پھر آپ اور غور کرتے ہیں, پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ مذاکرات بھی کھیل لیے, اس کی بھی ایک فساد قائم کر کے بتایا جی ہم کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ وہ کچھ بات کرنے کو ہے ہی نہیں. پھر یہ دیکھ لیا کہ الیکشن جو 2024 کے ہوئے وہ بھی اب کارپٹ کے نیچے اس کے چلے گئے. پھر اس کے بعد آج تک اگر آپ دیکھیں 9 مئی اور 10 مئی کے جو یعنی ملزمان ہیں ان کو سزائیں ہو رہی ہیں. پی ٹی آئی جو مین آپ کی پولیٹیکل آپ کی اپوزیشن پارٹی ہے وہ کونے میں لگی ہوئی ہے, ان کے اندر کے انتشار. کیا مسئلہ پڑ گیا؟ کیا سہیل افریدی کا جو لاہور کا یاترا انہوں نے کی وہ مسئلہ ہے؟ کیا وہ اب جو کراچی جا رہے ہیں اور کیا وہ جو 8-9 جنوری کی کال دی ہے انہوں نے, یہ بھی نہیں ہے. کیونکہ یہ بھی نہیں ہے, وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ یعنی پی ٹی آئی نے ہمیں بتا دیا, آپ کو یاد نہیں ہے نومبر یعنی پچھلے کا وہ جو حساب کتاب تھا, کس حد تک جائیں گے, اب کیا احتجاج کر لیں گے؟ صحیح بات ہے. کہاں پہ ہے, کیا وجہ ہوئی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کھل کے بتانا پڑا کہ عمران خان اس وقت کی سیاسی صورتحال میں ایک ایسا مہرہ ہے جس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی. تجزیہ ہمارا کیا کہتا ہے؟ جی تجزیہ ہمارا یہ کہتا ہے, نمبر 1, ایسا ممکن نہیں ہے. کیا خان کو باہر لے کے آئیں گے؟ وہ جو ہی باہر آئے گا جو اتھل پتھل آپ کے سامنے ہوگی, حکومت اس کو برداشت نہیں کر سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مقصد کے تحت, کسی مجبوری کے تحت یہ کیا گیا ہے. اور یہاں میں بات یہ اپنے پینلسٹ کے لیے اور آپ کے لیے اور آپ کے لاکھوں دیکھنے والوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو تجویز ہے کیا واقعی رانا ثناء اللہ کی ہے کہ ان سے کہلوائی گئی ہے؟ ٹھیک ہے, ویری انٹرسٹنگ. ظفر ہلالی صاحب, یہ بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے جو نجم ثاقب صاحب نے بھی اٹھایا, اور آپ اس پہ پلیز اپنا تجزیہ دیجیے گا کہ رانا ثناء اللہ کو اس ساری صورتحال میں یہ تجویز دینے کی ضرورت کیوں پڑی, اور پھر اس تجویز کے اوپر بھی اپنا انالیسس کیجیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو تمام شخصیات ہیں ان میں ایک بیلنس آف پاور ایگزسٹ کرتا ہے اس نوعیت کا کہ یہ لوگ بات کر سکتے ہیں آپس میں بیٹھ کے؟ بالکل نہیں, دیر از نو بیلنس آف پاور. جو بھی نون کہتا ہے یا پی 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 کہتی ہے یا جو بھی دوسرے پارٹیز ہیں ان کے پریزنٹ کولیشن میں, اس کا پرزم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک جیت نہیں سکتے الیکشن, ہم پٹ جائیں گے الیکشنز میں. سب سے بڑا اور موسٹ پارٹی جو ہے وہ ہے پی ٹی آئی, اور ان کا لیڈر جو ہے وہ سب سے پاپولر ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ ود دس ایز اے فیکٹ, یہ ایک بیسک فیکٹ اگر آپ ایکسیپٹ کریں جو پرسپشن ہے, یہ میں I'm not saying ہم چاہتے ہیں, this is a perception. تو اگر ایسا ایک پرسپشن ہے تو ان لوگ کیسے رہیں گے پاور میں بھائی؟ How will they share power? اگر الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں, اگر الیکشنز ہوں تو پٹ جائیں گے, اور اگر نہ ہو تو how will they share power? تو اس لیے وہ کہتے ہیں آؤ بات کریں, کسی طریقے سے ہماری باتوں میں سے ایسا محسوس ہو کہ تم لوگوں سے ہم ایک کیا لیتے, کنسیشن لیا ہے کہ ہم بھی پاور میں رہیں گے. ہاں تم بھی آؤ پاور میں ہمارے ساتھ, ہاں شاید تمہارا بھی حصہ کافی بڑا اور اہم ہو مگر ہم بھی پاور میں رہیں. تو دس از دی انویٹیشن. مگر میں پھر ایک چیز اور پوچھنا چاہتا ہوں, اگر یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے اور somebody has put him up to it, تو پھر میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں, بھائی آپ کیوں نہیں نیشنل گورنمنٹ بنائیں؟ اچھا, اور پی ٹی آئی کو کہیں کہ یہ نیشنل گورنمنٹ میں 1 سال کے لیے ایک نیشنل گورنمنٹ بنے گا, ادھر اس میں آپ مہربانی سے شریک ہوں, اور اگر وہ نیشنل گورنمنٹ کا لیڈر تو جو آپ نامینیٹ کریں گے شاید اس کو بھی لیڈر ہم ایکسیپٹ کر لیں گے دوسرے پارٹی سے بات کر کے.
اور اس ایک سال تک یہ ٹیمپریچر بھی کم ہو جائے گا, ایک ایٹیٹیوڈ آف کنسیلیشن پیدا ہو جائے گی, کمپرومائز پیدا ہو جائے گی, ایک شو آف یونٹی ہوگا, اور پھر اس کے بعد ایک سال کے بعد آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کریں. اس وقت تک کافی حد تک میرے خیال میں ایک کمپرومائز اور کنسیلیشن پہنچ سکے گا. مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ پی ٹی آئی ایکسیپٹ کرے گا. جی اصل بات تو یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں اپنا اسٹرینتھ ڈائلیوٹ کریں بائی لیٹنگ ٹائم فلو. تو میرے خیال میں دس از گوئنگ ٹو بی دی, اس بات پہ یہ معاملہ چلے گا پورا ہمارا ہے, ہم کیوں کسی کے ساتھ بانٹیں, آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں, ڈیموکریسی تو ایسے ہی چلتی ہے. بالکل بالکل. ویسے ان کو اگر آپ کنسیلیشن چاہیے, آپ کمپرومائز چاہیے, اور جو ادر پارٹیز جو ہیں اس الیکشن میں, آخر یہ صرف 4-5 پولیٹیکل پارٹیز بھی نہیں ہیں, دیر آر ادر انٹرسٹ, ان کو بھی تھوڑا سا کیا کہتے ہیں, ان کو بھی کنسیلیٹ کرنا چاہیے. تو پھر میرے خیال میں ایسا کوئی ایک سجیشن آنا چاہیے, کال اٹ دا نیشنل گورنمنٹ, اور ایک سال کے لیے چلیں اور اس کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشنز کریں. ٹھیک ہے. میر صاحب, از دیٹ ریلی اے سولوشن, نیشنل گورنمنٹ؟ اور دوسرا یہ کہ جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اس میں گورنمنٹ ہوتی ہے, ایک اپوزیشن ہوتی ہے, کیا ڈیموکریسی کو سوٹ کرتا ہے کہ ہم ساری پارٹیز کو اکٹھا کر لیں, سبھی کو ملا لیں, سب کو حصے بکرے کر دیں پورے ملک کے اور گورننس کے؟ ہم ریڈی نہیں ہیں ڈیموکریسی کے لیے. ہم باتیں بڑی کرتے ہیں تھیوریٹکلی, ہم ریڈی نہیں ہیں. آپ کو اپارٹ فرام دا 70 الیکشنز جو ہوئے, اس کے بعد جس کو ہم کہتے تھے کہ بڑے صاف و شفاف ہوئے, اتنے صاف ہوئے کہ ایسٹ پاکستان صاف ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی, تو یہ آپ کو پہلا انڈیکیٹر مل گیا. دیکھیں, جب یہ جو رانا صاحب کی بات کر رہے ہیں, میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ ان کو کہا گیا کیا ہوا کیا نہیں. بالکل انہوں نے کہا ہے, اچھی بات ہے, کیونکہ جب تک آپ ڈائریکٹ بات نہیں کریں گے آپ آگے نہیں جا سکتے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جی, میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا لنڈن میں, ان کے فلیٹ پہ الیگزینڈرا کورٹ میں. اچھا. تو میں نے ان کو کہا کہ بی بی آپ نواز شریف سے بات ڈائریکٹ کیوں نہیں کرتی ہیں؟ تو مجھے کہتی ہیں نو آئی ٹاک تھرو اے تھرڈ پرسن. میں کہا سوری بی بی, یو ہیو ٹو ٹاک ڈائریکٹلی. تو واجد شمس الحسن کھڑے تھے, منور تالپور, رحمان ملک. تو انہوں نے کہا میاں نواز شریف آپ کا دوست ہے, آپ کیوں نہیں کراتے؟ میں نے کہا اف بی بی سیز, تو شی سیڈ یس. میں نے جا کے بیڈ روم میں نواز شریف کو کال کیا. میں نے کہا جی بی بی وانٹس ٹو ٹاک ٹو یو, ول یو ٹاک ٹو ہر؟ ہی سیز موسٹ ویلکم, موسٹ ویلکم. تو میرا دوست ہے, میں کہا یار فون نہ بند کر دیں. اچھا, اس کے بعد ان کی بات ہوئی. پھر مجھے نواز شریف کی کال آئی کہ میں نے بیوی سے بات ہو گئی ہے اور اب تو نے میسج دے دے کہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا کسی کے ساتھ. میں نے میسج بھی دے دیا. یہ نیوز مجھے جو بات ہوئی تھی مجھے حسین لوائی نے کال کر کے بتایا. اوکے فائن. کوشچن از, ڈائریکٹ بات ہوئی ہے تو آگے چلیں. اس کے بعد آپ کی چارٹر ڈیموکریسیز اینڈ آپ کی ایک موومنٹ چلی ہے, ورنہ پیپلز پارٹی ایگزائل میں ادھر ہے اور وہ ایگزائل میں ادھر ہے. At the end of the day, nobody was on the same plate. Yes. So direct بات ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز ہے. نیچے بات اس لیے نہیں ہوتی, رانا صاحب کی میں جو آگے لے کے چلتا ہوں کہ نیچے بہت زیادہ ہاکس ہیں. ٹھیک ہے, بہت زیادہ ہاکس ہیں. نواز شریف جب واپس آتے ہیں, the چودھری بردرز پرویز الہی and شجاعت wanted to be together. نیچے کئیوں نے کہا over my dead body. ایک آدمی نے جو کہ بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پہ آج, اس نے کہا over my dead body. وہ بات ختم ہوگی. نواز شریف wanted to talk, the چودھریز wanted to talk. لڑائی ہوگی. یہ جو بیچ میں لوگ آتے ہیں کبھی بات نہیں ہوگی. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بات ہوگی, یہ نہیں. ڈائریکٹ بات جب تک لیڈرز کی نہیں ہوگی یہ آگے بات نہیں چل سکتی. اور اس کے اندر I totally agree with شاہد خاقان کہ Shahbaz Sharif is a very old friend, but with the greatest respect, he's a nobody. It is Nawaz Sharif. Nawaz Sharif, Asif Zardari, they are the two people along with Imran Khan. یہ ہم ریزالو کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو لمبرنگ آن ہے. ہلالی صاحب کہتے ہیں الیکشنز ہو جائے. او یار
नेशनल गवर्नमेंट भी बन जाएगी जी। वो कहते हैं ना वो क्या दुम डाल दो किसी के अंदर, वो 100 साल के बाद तो टेढ़ी की टेढ़ी रहनी है। इलेक्शन कभी फेयर नहीं होने, ठीक है जी, हाँ नहीं होने यार, क्यों अपने आप से झूठ बोलो, नहीं होने, खत्म होगी। क्योंकि पावर जो है बड़ी टेस्टी है। पावर से पहले मैं बड़ा कुछ कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, रोटी कपड़ा मकान दे दूंगा, ये लो कैब दे दूंगा, आपकी 500 यूनिट फ्री कर, ये लॉलीपॉप्स होते हैं। और ये कोई गलत बात नहीं है, ये करना पड़ता है, मजबूरी है। ठीक है। और जब हम बात करते हैं लॉयल्टी की, कोई लॉयल्टी नहीं है। 500 रुपया दें आपको वोट मिल जाएगा, ये लॉयल्टी है आपकी। डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं, वी सेल आवर वोट्स फॉर 500,000 रुपीज। तो ये चीजें, तो इसलिए मैं आपको एक और चीज आप बताऊं कि शहबाज हैज ऑलवेज प्लेड द गुड कॉप। आई एम अ विटनेस टू अ लॉट ऑफ वेरी प्राइवेट थिंग्स एंड ही इज प्लेड द गुड कॉप। नवाज शरीफ स्पीक्स हिज माइंड, वो बड़ा, ही इज वेरी ओपन विद दैट एंड ही स्पीक्स हिज माइंड। कई लोगों को पसंद है, कईयों को नहीं पसंद है, बट ही स्पीक्स हिज माइंड एंड ही डजंट टू एनी लाइन। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस के आई थिंक ये जो गुड कॉप बैड कॉप का जो नेक्सस है ये चलता है। और ये जो चीज है इसके अंदर आई थिंक जो आज जो सारी जो हिंट भी आई है, आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी नहीं होगी ये आपको अभी टाइम बताएगा, बिकॉज ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। लेकिन इसकी जो राणा साहब की जो बात है, क्या इस राणा साहब की बात को कोई आगे और भी बढ़ाएगा? मुझे बता दें, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कोई आया ना, वहां तो एक ही आदमी होता था जो कि इसको लेकर चलता था, रहमान मलिक। उसके अलावा मुझे बता दो कौन हार्मनी और इंटरलोक्यूटिंग करता था, कोई नहीं करता था। सो आई थिंक ये चीज है, पीटीआई के अंदर शाह महमूद कुरैशी है जो कि कर सकता है, उसमें है वो एक्यूमेंट, वो कर सकता है। बट दिस इज अ लॉन्ग शॉट, आई डोंट नो वेदर इट वर्क्स। उन्हें भी खान साहब की असेंट ही चाहिए होगी ना। हिलाली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना ये चाहता हूँ, इफ ही वांट्स दैट, तो ये कब वांट करेंगे? जब तक उनका भाई प्राइम मिनिस्टर है। वो तो कहते हैं ना सर कि ये तो कंपनसेशन हुई है ना मेरे साथ जो क्या यार, छोड़ो बातें, तो कहते हैं वैसे केसेस ही नहीं थे कोई, तो करें, ये करें हमारे लिए, बनता है। अरे देखिए ये सब चीजें छोड़े, इस पे ना जाए। मेरा अपना ख्याल हिलाली साहब भी ठीक कह रहे हैं और मीर साहब ने भी बात ठीक की है। सिर्फ एक फिक्रा चाहूंगा बोलने का, ऐड करने का, उससे मसला हल हो जाएगा। देखिए, डेमोक्रेसी सारे चाहते हैं, जमहूरियत किसको नहीं अच्छी लगती। हमने तो देखा कि हमारे मुल्क में जब मार्शल लॉ लगते रहे उस वक्त भी जमहूरियत की बातें हो रही होती थी कि जमहूरियत को बचाने के लिए मार्शल लॉ लग रहा है। जमहूरियत जो ही मार्शल लॉ ये अहदाफ पूरे होंगे, जमहूरियत आएगी। मसला इसलिए है कि जमहूरियत सब चाहते हैं, लेकिन जमहूरियत की डेफिनेशन, जमहूरियत है क्या, वो सबकी अपनी अपनी सही बात है। लिहाजा यहाँ पे आके मसला हल हो जाता है। आपने पता नहीं किस चीज का नाम जमहूरियत रखा हुआ है। हिलाली साहब की बात रहेगी बीच में। हिलाली साहब, आप बहुत आसान है, बच्चे को पता है जमहूरियत का डेफिनेशन क्या है। बच्चे को पता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर द फंडामेंटल बेसिस ऑफ ए डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ये सबको पता है, ये तैयार नहीं है एडमिट करने के लिए। ये कहते भी हैं, झूठ कहते हैं हम ये करेंगे मगर नहीं करते हैं। देखिए, ये सब बातें छोड़ें, बात असल ये है कि अगर राणा साहब सीरियस हैं और अगर एक नेशनल गवर्नमेंट बननी है, जो बेसिकली उसका अप्रोच ही यही है दैट हर पार्टी को थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिले और एक आदमी लीडर हो। वो लीडर कैसे बनाए आई डोंट नो, मगर अगर वो कंसेंसस हो गया 3 महीने के लिए तुम, 3 महीने के लिए वो। अभी तो ये कह रहे हैं कंसेंसस था कि 2.5 साल के लिए शहबाज शरीफ चलाएंगे और 2.5 साल के लिए वो आएंगे हमारे दोस्त। लेकिन रामीन, उसमें ऐसा है कि अगर तो नेशनल गवर्नमेंट मतमाए नजर है तो फिर तो मौलाना साहब का भी नाम बीच में होना चाहिए था, MQM भी बीच में होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है ना, इसमें एक प्रॉब्लम है सर। देखिए, हम जब हिस्ट्री की बात करते हैं ना कि हमारे पॉलिटिशियंस हिस्ट्री में आए, बैठे एक साथ, भी बेनज़ीर की बात की, नवाज शरीफ की बात की, उन्होंने टॉक्स की बैठ के, बट दैट वाज अगेंस्ट द मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो उस वक्त थी। इस वक्त तो एक लेजिट गवर्नमेंट है सर, तो किसके खिलाफ बैठना है एक मेज पे? और देखिए, बात असल ये है कि वेयर डज द पावर,
where does power reside in Pakistan, ان کا بھی حصہ ہونا چاہیے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر آپ ایک سال کے لیے ایک نیشنل گورنمنٹ پہ اگری کر سکتے ہیں, گاڈ نوز کون سا لیڈر آپ چوز کریں گے, چیف جسٹس کو بنا دیں لیڈر لیٹس سے. اگر آپ ایک گورنمنٹ چوز کریں گے ایک سال کے لیے اور اس دوران بات کریں گے, تو آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک یو ول گیٹ سم بریدنگ اسپیس. اگر وہ بھی نہیں چلا دین گیو اپ ڈیموکریسی. نہیں ہلال صاحب, یہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا. مجھے یاد ہے میں نواز شریف کے ساتھ واپس آیا اسلام آباد, جب جہاز میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو صبح گورنمنٹ سے جا رہا ہوں. یہ اس وقت گورنمنٹ سے ایک ساتھ نہیں ہوئے, تو آج اب مجھے بتائیں کہ آج ہو سکتے ہیں. And then he specifically told me to go and speak to Chaudhry Shujaat کہ ہم مسلم لیگ کو یونائٹ کرتے ہیں اور ایک تکڑی مسلم لیگ بناتے ہیں. Yes, I went and I told him, and then I went to Raiwand the next day. یہ تگڑی مسلم, but تگڑی مسلم لیگ, you know, پی جے, وہ اس وقت ہوگا when they get out of government and get out of politics. Or for that matter, even in the PPP, یہ اور controversial ہو گئے ہیں. ان کی باتیں کوئی مانتا نہیں ہے ابھی. سب کو پتا ہے what they actually stand for and reflect. Yes, so you're quite right. The fact of the matter is, جب ان میں agreement ہو ہی نہیں سکتی ہے. It's an old band playing a new tune. Simple as that. But میر صاحب, coming back to my question جو بھی میں نے نوٹ کیا تھا, آپ بھی پلیز اس پہ رسپونڈ کیجیے گا کہ اس وقت اگر پارٹیز مل کے اسٹرگل کرتی ہیں تو وہ کس کے خلاف کر رہی ہیں؟ اس وقت تو لیجٹ گورنمنٹ ہے نا, ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, ووٹوں کے ذریعے آئی ہے. کیسے بیٹھیں گے؟ کیا ایجنڈا کیا ہوگا سب کا ساتھ بیٹھنے کا؟ پہلے تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. دیکھیں بات سنیں, اگر آپ سچی بات پوچھنا چاہتی ہیں, میں آپ کو چیز بتاتا ہوں. یہ ہمارا نیشنل کے کیریکٹر ہے, اس کیریکٹر کو ہم نے توڑنا ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے پاکستان کو لمبا سوچنا ہے, آپس میں مل کے بیٹھ کر دو. اوکے, گاٹ یور پوائنٹ. دیٹ از دا وے فار ڈیموکریسی. ٹھیک ہے ناظرین, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. ڈھاکہ میں ایک مختصر سا لمحہ لیکن پورے خطے میں اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی تدفین ہوئی. اس کے موقع پر پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق اور بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کے درمیان ایک ہینڈ شیک ہوتا ہے. یہ کوئی باضابطہ ملاقات نہیں تھی, نہ کوئی مشترکہ بیان سامنے آیا, مگر یہ رابطہ اس لیے غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے کہ مئی میں ہونے والی پاک بھارت کشیدگی اور پھر عملی تصادم کے بعد دونوں ممالک کے درمیان یہ پہلا اعلیٰ سطحی براہ راست رابطہ تھا. بھارتی میڈیا نے اسے ایک رسمی اخلاقی عمل قرار دے کر غیر اہم بنانے کی کوشش کی ہے, جبکہ پاکستان میں اس لمحے کو اس تناظر میں دیکھا گیا ہے کہ آیا یہ سفارتی دروازہ کھلنے کا کیا کوئی اشارہ ہے یا محض ایک علامتی حرکت ہے. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے بیان میں پاکستان کے اس موقف کو بھی دہرایا گیا ہے کہ وہ مسلسل مکالمے, تحمل اور تعاون پر زور دیتا رہا ہے, حتیٰ کہ مشترکہ تحقیقات کی پیشکش بھی کی گئی ہے. مگر دوسری جانب بھارت کی ظاہر ہم دیکھتے سخت بیان بازی سامنے آتی ہے. آبی معاہدوں سے متعلق پھر متنازع منصوبے اور پھر جارحانہ پالیسیز نے شکوک کو مزید گہرا کر دیا ہے. تو کیا یہ ہینڈ شیک محض ایک سفارتی ادب تھا یا پھر کسی ممکنہ ڈائلاگ کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے, ابتدائی اشارہ ثابت ہو سکتا ہے؟ اسی پہ بات کر لیں گے. ہلالی صاحب, کیا اس کی کوئی سگنیفیکنس ہے ڈپلومیٹک لیول پر؟ بگ فیٹ زیرو, کوئی سگنیفیکنس اس کا ہے نہیں. دیکھیے سیدھی سادی بات ہے, جے شنکر کھڑا ہوا تھا روم, وہ خود کہہ رہا ہے روم میں دیکھا کون ہے, ایاز صادق کو دیکھا, اس کا شکل اس کو یاد آیا, خدا جانے کیوں یاد آیا مگر یاد آیا, اور کہنے لگا, وہ پھر دیکھا تو نزدیکی تھا تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا. اچھا, تو what did he do یار, یہ سوشلی thing to do, اپنا ہاتھ بڑھا دیا. سر وہ ایسا ہے انڈین پریس نے بھی استفے صحیح کہا, انڈین پریس نے صحیح کہا. جی انڈیا پاکستان کی جب میچز ہوئے نا تو اس میں مسافیہ بن گیا ایک مسئلہ کہ ہاتھ نہیں ملانا, لیکن پھر ہاتھ ملا لیا جائے, شنکر صاحب نے خود ملا لیا, اس لیے اس پر تھوڑا ہلہ مچا ہے. Maybe جے شنکر thought that the Indians were being, or they were, ہاتھ ملانے نے کچھ نہیں, ہاتھ ملا کے ایک ایک کو مار دیتے ہیں جان سے. دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ پھر انڈین پریس نے کہا کہ دس واز انکانسیکوینشل. اب ہمارے پریس وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ انکانسیکوینشل نہیں تھا. فارن آفس نے ویسے صحیح کہا, ان کا بنتا ہے کہنے کہ ہمارا اوور آل انڈین پالیسی کیا ہے, اٹ از دا پالیسی آف پیس اور یہ اور وہ. اور دیکھیے میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں, کوئی اس میں کوئی خاص میننگ نہیں تھا. وائی؟
because India and Pakistan, جے شنکر کو پتا تھا, انہوں نے already agree کر لیا تھا کہ prisoners کے لسٹ ایکسچینج کریں گے, نیوکلیئر انسٹالیشنز جو 1988 اگریمنٹ کے تحت بام نہیں کرنا چاہیے ایون اف یو گو ٹو وہ بھی ایکسچینج کریں گے. تو اور ہمارا اسٹیٹمنٹ اگر آپ غور سے پڑھیں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وی ہیو ڈن آل دس ٹو فیسیلیٹیٹ کاؤنسلر to facilitate consular activities. In other words, جو ہمارے جو پرزنرز ہیں جو ان کے جیل میں ہیں, جن کو ابھی ہمیں پتہ چاہا, جو فشرمین ہیں یہ اور وہ, ان کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں, ان کے ہم ویزاز اور پاسپورٹ کر کے جو کمپلیٹ کر لیا اپنا سینٹنس وہ واپس گھر چلے جائیں گے. دیکھیے بات تو اس سے پہلے اس کو نہیں پتا تھا کہ ہندوستان نے انکار کر دیا ہے ہمارے فارمل ریکویسٹ انڈر دی انڈس واٹرز ٹریٹی کہ نیا جو ڈیم بنا رہے ہیں لوگ چناب پہ اس کا آپ ڈیزائن دے. انڈیا نے اس کا جواب ہی نہیں دیا اور کتنے دن سے نہیں دیا. وہ جے شنکر کو بھی پتا تھا. تو یہ کوئی ہے کہ یہ کچھ اٹ واز اے بگ تھنگ, یہ وہ اسٹارم ان اے ٹی کپ, اٹ اماؤنٹس ٹو نتھنگ. I don't think میں تو صرف یہ سوچتا ہوں کہ جے شنکر was probably one of those people اس نے کہا کہ یار یہ میدان میں آیا ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے, یہ شیک ہینڈ سے کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے, کر لیتے کیا فرق پڑتا. Maybe he was one of those who said کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, but بہرحال جو بھی ہوا it is inconsequential اور کوئی فرق نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا میر صاحب, جب دو ملکوں کے درمیان ٹینشنز چل رہی ہوں جیسے کہ پاکستان انڈیا کے درمیان چل رہی ہیں, وار تک گئے ہم, پھر آبی جارحیت دیکھنے میں آ رہی ہے, دہشت گردی اتنا بڑا مسئلہ ہے, اس دوران دو لیڈرز دونوں ملکوں کے ہاتھ ملا لیتے ہیں, کیا یہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے؟ It doesn't mean anything. Okay. Simple. ہلاری صاحب صحیح بات کر رہے ہیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھو ہینڈ شیک کی بات نہیں ہے, آپ کو برین شیک کرنی ہے یہاں. جب تک آپ کا برین شیک نہیں ہوگا, ہینڈ شیک کیا ہے, یہ تو ایوی کاسمیٹکس ہے. کئی دفعہ یہ دونوں ڈپلومیٹس رہے ہیں, آپ کا یونائٹڈ نیشنز میں جا رہے ہوتے ہیں, آپ کے کئی ایڈورسریز ہوتے ہیں, آپ ایک دوسرے کے کراس کر لیتے ہیں, آپ ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں وہاں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اگنور کر کے اینڈ یو نو یو آر روڈ ٹو ایچ ادر, یہ ہو جاتا ہے. سو دیز تھنگس ہیپن. اب بات یہاں آتی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں دو گورنمنٹس ہیں, ایک گورنمنٹ ہاتھ میں لانا چاہتی ہے اور دوسری گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری ٹیم کے ساتھ اس طرح بدتمیزی دکھاتی ہے, انڈر 19 کے ساتھ دکھاتی ہے, اور پھر اب بنگلہ دیش کے اندر یہ جو مفیظ الرحمان کا ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے اندر دکھاتی ہے. ان کا ایک جینیٹیکل ایک پرابلم آ گیا ہے, دیٹ از ایتھنک کلینزنگ. یہ ایتھنک کلینزنگ کا جو پرابلم ان کا آ گیا ہے, اٹ از ڈیوائڈنگ انڈیا ایٹ اے ویری فاسٹ پیس. ہم تو یہاں بیٹھ کے ایک انالوجی ہم لے کے آ سکتے ہیں, بٹ انڈیا از سیڈلی, and I'll say sadly, is degenerating. بالکل جو ہندوز کا ادھر بنگلہ دیش میں ہوا ہے, ان کا قتل ہوا ہے, یہ ہوا ہے, وی کنڈیم اٹ. کسی مذہب کا آپ نہیں اس کو کہہ سکتے کہ اٹس اے گڈ تھنگ. نو, رانگ از رانگ. تو اگر وہ ہوا ہے تو آئی ایم شیور ہماری گورنمنٹ بھی اور دوسرے بھی کریں گے, بیکاز اس طرح نہیں ہونا چاہیے. کل مسلمانوں کا ہو جائے گا, پھر کیا ہوگا, کل کسی اور مذہب کا ہو جائے گا, سکھوں کا ہوگا, عیسائی کا ہوگا, باقیوں کا ہوگا, کیا ہوگا. سو رانگ از رانگ. سو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک لیسن لرن کرنا چاہیے. دیکھو خالدہ ضیاء چلی گئی, ٹائم دیکھا, اللہ تعالیٰ ہمارے پاس بڑے لیڈرز پڑے ہیں, اللہ ان کو ٹائم دے, وقت دے کہ جو پاکستان کے کہ ملک کے جہاں وہ لے کے گئے ہیں اس سے وہ بہتر کر دیں آگے. ٹھیک ہے نا جی, اللہ ان کو اور لمبی زندگی دے. تو the question is کہ ان کو ہم کیسے سمجھائیں کہ آگے کیسے چلیں. ہمارے پاس اس وقت ہندوستان کے لیے دروازے کھلے دوستی کے. ہم دوستی چاہتے ہیں, ہم ہمیشہ ہر جگہ ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے. ہندوستان اس سے ریفرین کرتا ہے. ہندوستان اس لیے ریفرین کرتا ہے اور پاکستان کے ساتھ اس نے ایک دشمنی بلا وجہ اٹھائی ہوئی ہے, کیونکہ اس کی اپنی انڈیجنس موومنٹس اتنی ہیں کہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ایک نیشنلزم لے آتا ہے کہ جی پاکستان ہے پاکستان. پاکستان تمہیں کیا کرے گا یار, ہم تو ڈیفنس میں ہیں ہمیشہ, تم ہی اٹیک کرتے ہو, تم ہی یہ کرتے ہو کہ جس کے اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی یس ہمیں کرنا پڑتا ہے.
तो द क्वेश्चन इज कि वही कहानी आ जाती है ना डेविड एंड गोलायत की. तो द क्वेश्चन इज कि आप इस तरह नहीं चल सकते, आप हमारे नेबर्स हैं, वी वांट पीस विद यू, वी वांट टू लिव इन हार्मनी. हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? रीजनल हार्मनी एंड ट्रैंक्विलिटी. अगर हम उस पर नहीं है तो मुझे बताओ और क्या है. सो ये जो इस वक्त ये जो हाथ में लाया है, इट हैज नो सिग्निफिकेंस एट ऑल. ठीक है, एक डिप्लोमेटिक जेस्चर है, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है? को पता चला है? कोई इसका रिजल्ट निकला? ओ ये रास्ते में को मिल गया होगा, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? वो नमस्ते क्या होना है, अस्सलाम वालेकुम, एंड दैट्स इट. अच्छा, नो बिग डील, नो बिग डील. अच्छा नजमू साकिब साहब, विद योर एक्सपीरियंस ऑफ डिप्लोमेसी, मुझे ये बताइए और हमारे नाजरीन को भी समझाइए कि जब दो मुल्कों के दरमियान इस तरह की एडवर्सरी चल रही हो तो इस तरह के ऑप्टिक्स क्या होने चाहिए? हो गए, ज़ाहिर हाथ मिलाया उन्होंने, इट वाज अ जेस्चर, एवरीथिंग, बट shouldn't they be carrying the national policy? आपके सवाल ने मुझे तकरीबन को 23 साल पीछे भेज दिया. अच्छा, ये काठमांडू है और सार्क की कॉन्फ्रेंस है. मेरा ख्याल है 11वीं सार्क समिट थी. अच्छा. और उस वक्त के सदर जनरल मुशर्रफ जो हैं वो तकरीर करते हैं और बड़ी सख्त टेंशन है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान. वो तकरीर करते हैं और अचानक वो तकरीर ख़त्म करने के बाद पोडियम से नीचे उतरते हैं तो बराजमान हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उस वक्त के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर. वो उनके पास जाते हैं और जूं ही यानी वाजपेयी साहब देखते हैं उनको कि वो उनकी तरफ आ रहे हैं तो वाजपेयी साहब खड़े होते हैं. जनरल मुशर्रफ साहब हाथ आगे करते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ. उसके बाद वाजपेयी साहब वो हाथ पकड़ते हैं और थोड़ी देर के बाद उसका जवाब भी देते हैं जो बाद में रिपोर्ट हुआ. वो जवाब ये था कि मैं आपके दोस्ती के हाथ को तस्लीम करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आप ये चीज़ें जो है ना वो अपने मुल्क में करें. ठीक है. उसके बाद तारीख गवाह है, मैंने बताया ना ये 2002 काठमांडू, ये यानी नेपाल की बात है, सार्क समिट थी 11वीं और उसमें ये हो रहा है. ठीक है. उसके बाद आइस ब्रेक होती है और ये नहीं है कि उसके बाद सारा कुछ एवरीथिंग बस हंकी डोरी और हर चीज ठीक हो गई. लेकिन ये जिस हम हैंडशेक की बात कर रहे हैं ये उस हैंडशेक के मुकाबले में इतना अहम नहीं है. लेकिन ये कहना कि ये बिल्कुल ही अहम नहीं है, मैं जरा थोड़ा सा तारीख बता देता हूं. देखिए ये कौन शख्स है जो अपनी सीट से उठा, चल के स्पीकर साहब के पास गया और चल के उसने हाथ, ये वो शख्स है जिसने के पहलगाम के बाद आपकी सिंध तास मुआहदा खत्म करा दिया, जो वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये वो है जब से ये फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बने हैं. इनकी हर तकरीर, ये अमेरिका में जाएं, बरतानिया में जाएं, नेपाल में जाएं, बांग्लादेश में जाएं, किसी फोरम पे हों, इनके मुंह से टेररिज्म का लफ्ज निकलता है और साथ ही पाकिस्तान का नाम लेते हैं. बिल्कुल. और फिर एक वक्त आता है कि यही जयशंकर साहब कहते हैं दैट पाकिस्तान इज इररेलेवेंट. ये वो शख्स है जो खड़ा हुआ है और ये वो शख्स है जिसने कि ये बार का हक हुआ, बुनियानुल मरसूस हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसको ये शिकस्त हुई और जिसने कि मार्को रूबियो को फोन करके जो है वो रिक्वेस्ट की कि इसको बंद करें. ये वो शख्स है जो उस वक्त शामिल था उसमें, उस टीम में, जबकि ये आपका ऑपरेशन सिंदूर जो है इसको फाइनल टचेस दिए जा रहे थे. तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये गैर अहम है? ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक जी. इंसानी स्मगलिंग और अंदरूनी करप्शन के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक गैर मामूली कदम सामने आया है. सिर्फ 2025 के आखिरी 4 महीनों में FIA ने अपने ही 214 अफसरान और अहलकारों को सजाएं दी हैं, जिनमें 76 की बरतरफी पर दर्जनों की तनज़ुली और दीगर तादीबी कार्रवाइयाँ इनमें शामिल हैं. ये इक़दामात उस वक्त सामने आए जब यूरोप और अफ्रीका में पेश आने वाले अलमनाक कश्ती हादसात की तहकीकात में FIA के बाज़ अहलकारों के इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आए. इसी पस मंज़र में अगस्त 2025 में FIA के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कायम किया गया था ताकि इदारे के अंदर निगरानी और शफाफियत को मजबूत बनाया जा सके. अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की रिपोर्ट में पाकिस्तान में इदारा जाती नाकामियों की एक बड़ी वजह कमज़ोर गवर्नेंस और करप्शन को करार दिया जा चुका है. तो फिर ज़ाहिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कार्रवाइयाँ एक वक्ती रद्द-ए-अमल है? बड़ी अच्छी बात है, अकाउंटेबिलिटी हुई है, मगर क्या इसमें इंस्टीट्यूशनल
ریسٹرکچرنگ اور ریفارمیشن کی بھی ضرورت ہے. بی جے میر صاحب, انسانی اسمگلنگ کے اندر ایف آئی اے کے اپنے افسران کا ملوث ہونا, ہاؤ انفارچونیٹ از دیٹ؟ آپ نے بڑا یہ ایک دکھی آپ نے یہ سبجیکٹ ریز کیا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے, اور میں کریڈٹ دوں گا یہاں انٹیریئر منسٹر کو کہ یہ جو جتنے بھی 200 اور لوگ نکالے ہیں بڑا اچھا کیا ہے. آپ کو پتہ ہے یا دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کئی کرپٹ آفیسرز نے کیا کیا ہے؟ یہ جو گھڑی ہم توشہ خانہ کی گھڑی کی بات کرتے ہیں, اس آدمی کو گواہ بنایا ان کرپٹ آفیسرز نے جو کہ خود ایک ایف آئی اے کا وانٹڈ آدمی ہے. تو ویل ڈن محسن نقوی فار removing these kind of people. وہاں کافی پوسٹ ویکنٹ ہیں, پرٹیکولرلی اسلام آباد کے اوپر. ہمارا ایئرپورٹ جو ہے بہت زبردست ایئرپورٹ ہے, لیکن آپ کے جو ایف آئی اے کے ڈیسکس ہیں بالکل خالی ہیں, کیونکہ وہاں جابز ہی نہیں ابھی تک. آئی ہوپ وہ جابز فل کریں. وہاں لائنیں لگ جاتی ہیں. ایف آئی اے, دیکھو ایف آئی اے کے اچھے پوائنٹس بھی ہیں, برے پوائنٹس بھی ہیں. ہم نے اچھے پوائنٹس کی طرف جانا ہے. آپ سٹاف زیادہ کریں. اور پرابلم کہاں آتی ہے؟ جب ہم ہیومن سمگلنگ یا کرپشن, تنخواہیں خراب ہیں, ان کی تنخواہیں بڑھائیں. موٹر وے پولیس کی تنخواہ آپ نے بڑھائی ہے, آپ کو کرپشن نظر آتی ہے موٹر وے پہ؟ کوئی کرپشن نہیں نظر آتی. باقی پولیس میں آپ کو نظر آتی ہے, ان کی تنخواہیں کچھ نہیں ہے, سروائیو کرنا ہے. تو یہ مجبوری کی یہ کرپشن ہے, اس کو ہم نے ریٹیکیٹ کرنا ہے. اب میری نظر میں یہ اٹس اے گڈ اسٹارٹ, اٹس اے گڈ اکاؤنٹیبلٹی. اینڈ مجھے کم از کم جو دیکھو کئی لوگ کہیں گے او نہیں جی پتہ نہیں کیا بات. محسن نقوی از اے گڈ تھنگ, ہی از ڈوئنگ اے گڈ جاب ایز فار ایز دا انٹیریئر منسٹر از کنسرن. یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے کہ ایف آئی اے کے 200 کتنے آدمی آپ بتائیں, 214 آدمی اگر آپ نے نکالے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ کو ایریڈیکیٹ کرنا پڑے گا ایسے لوگوں کو جو کہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. ہمارے اوورسیز پاکستانیز آتے ہیں, خدا کی قسم they don't want to come back to Pakistan, کیونکہ ان کو تنگ کیا جاتا ہے. صحیح بات ہے. ان سے کوئی بدتمیزی سے بات کی جاتی ہے, اس طرح کے جس طرح کوئی کرمنل آ گئے پاکستان. ٹھیک بات ہے. تو یہ ایک اچھا سٹارٹ ہے, اللہ کرے اس کو اور بہتر بنائیں. اینڈ یہی کہیں گے ہم سب امید سے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سب ہمیشہ کی طرح امید سے ہیں. نجمو ثاقب صاحب, اس کارروائی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور کیا اب اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ میجر اسٹرکچرل ریفارمیشن کی ضرورت ہے ایف آئی اے میں بھی اور بھی اداروں میں جو بھی اکاؤنٹیبلٹی کا کام کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں جو پکڑا جاتا ہے نا وہ چور ہوتا ہے. اس پہ سوچئے گا میں نے کیا کہا. کیا یہی 214 لوگ تھے؟ بائی دا وے یہ 214 کے سارے نکالے نہیں گئے. یہ ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوتی ہے. آج سے 5-6 مہینے پہلے یہ ایک ڈائریکٹوریٹ بنتا ہے, ڈائریکٹوریٹ آف انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی. اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ وہ جو آپ نے سنا تھا نا, بوٹس کے بہت سارے کشتیوں کے واقعات سامنے آنے شروع ہو گئے. ہمارے پاکستانی بیچارے جو بے حال ہو کے ملک چھوڑ کے جاتے ہیں, ڈنکیاں شنکیاں یہ وہ, تو وہ ڈوبنے شروع ہو گئے. بہت زیادہ ہو ہا ہوئی پاکستان میں, اور اس کے بعد یہ ڈائریکٹوریٹ بنایا گیا اور ڈپارٹمنٹل جو ہے وہ آپ کی انکوائری ہوتی ہے. آن لائن ٹیکنالوجی اس میں استعمال کی گئی. اب یہ کہ کیا یہی لوگ تھے سارے؟ کیا یہ انکوائری بالکل فیئر اینڈ وہ ٹھیک طریقے سے ہوئی ہے؟ اس میں کسی قسم کی کوئی چلاکی نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی کنڈی نہیں ہے. یہ تو منسٹری آف انٹیریئر جانتی ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ 50 سال پہلے, اسی مہینے میں 50 سال پہلے یہ ایف آئی اے کا وجود آیا تھا. اور آپ مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ان کا جو موٹو ہے نا, ایف آئی اے کا موٹو, وہ ہے ایمانداری اور سالمیت. ایمانداری پہلے ہے, سالمیت بعد میں ہے. اور اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا جو دائرہ اختیار ہے, جو ان کو کام دیے گئے ہیں, ان میں ٹاپ پہ جو 2 کام ہیں ان میں سے ایک ہے اینٹی کرپشن اور دوسرا ہے اینٹی ہیومن سمگلنگ, جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. یعنی یہ وہ ادارہ قائم کیا گیا کہ اس نے انسانی سمگلنگ کو روکنا ہے. اور ادھر دیکھیے خبر کیا ہے کہ 200 سے زیادہ لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں, نوکریوں سے نکالا گیا, ڈیموٹ کیا گیا ہے, سزائیں دی گئی ہیں. اور اس میں کانسٹیبل سے لے کے ڈیپٹی ڈائریکٹر تک کے لیول کے افسران بھی ہیں. وہ لوگ جن کا یہ کام تھا کہ انہوں نے اس ہیومن سمگلنگ کو روکنا ہے, وہ اس میں ملوث پائے گئے ہیں. تو رامین, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے.
ہاں لیکن نجم ثاقب صاحب جیسے بھی میر صاحب اس کی ریزن یہ بتا رہے تھے کہ ان کی تنخواہیں کیونکہ کم ہوتی ہیں تو اس وجہ سے وہ مجبوری میں اس طرح کے کام کرتے ہیں. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ تنخواہیں بڑھانے سے نہیں کام ہوتا, اس کا تعلق ہے آپ کے ادھر دماغ سے. لالچ کی کوئی حد ہوتی ہے؟ اور میرے ملک میں ایسے بھی لوگ ہیں, سرکار میں بھی ہیں, نجی طور پہ بھی ہیں, جو غربت میں رہ لیتے ہیں لیکن رشوت نہیں لیتے, جو تنگ ہو جاتے ہیں اور 6 مہینوں میں 4 مکان بدلتے ہیں. کبھی کسی مکان میں بجلی نہیں ہے, کبھی کسی مکان میں گیس نہیں ہے, کبھی اس کے یعنی جو آپ کا بجلی کا میٹر اس میں کنڈے لگے ہوئے ہیں, وہ کیوں نہیں لیتے رشوت؟ تو یہ ایک سٹیٹ آف افیئرز ہے, اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جتنا امیر آدمی ہوگا اس کی ہوس ختم ہوتی ہے, اس کا لالچ ختم ہوتا ہے. ہاں کسی حد تک آپ قابو پا سکتے ہیں, اور میر صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تنخواہیں بڑھائیں, لیکن تنخواہیں بڑھائے گا کون؟ کیبنٹ کے جو ممبرز ہیں یا ایم این ایز ایم پی ایز پہلے اپنی تنخواہیں تو بڑھا لیں. اب ابتدا ہو گئی تنخواہیں بڑھنے کی, تو ہماری گزارش ہوگی کہ آپ نے اپنی تنخواہیں تو بڑھا لی ہیں, تو یہ پولیس کا محکمہ, ایف آئی اے کا محکمہ, ان لوگوں کو کم از کم ایک چیز تو نہیں ہوگی نا. صحیح بات ہے. گھر کا خرچہ چلے گا, کرایہ جائے گا مکان کا, بچوں کی فیسیں جائیں گی, گروسریز آئیں گی, دال چاول بن سکیں گے عزت کے ساتھ. اس کی سفید کالر کی جو جاب ہے وہ محفوظ ہوگی. بڑھائے ان کی, لیکن کون بڑھائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نکال دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ہم نے کر دیا. میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ تھوڑا سا ذرا اپنے گریبانوں میں بھی جھانک لیں. یہ تو چھوٹے چھوٹے بیچارے لوگ تھے, چھوٹا سا افسر ہوتا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر, کانسٹیبل لیول بیچارہ کیا کتنی کو کر لے گا؟ ملوث ہوں گے یہ, لیکن یہ ایک نیشنل سا کوئی حساب کتاب بن گیا ہے. ہماری ہوس نہیں ختم ہوتی, ہمارا لالچ نہیں ختم ہوتا. کیا کریں اس کا؟ اس کے لیے مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے آپ نے, اور اس کا میرے پاس, میر صاحب کے پاس, آپ کے پاس اور ہلالی صاحب کے پاس مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا کوئی حل نہیں ہے. ہاں, یا پھر رول آف لا اتنا تگڑا ہو کہ لوگوں کے دل میں ایٹ لیسٹ ڈر ہو کہ وہ یہ نہ کر سکیں. ہلالی صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر؟ میں تو حیران ہوں کہ یہ آرگنائزیشن ابھی تک چل رہا ہے. یہ اس کو ڈسبینڈ کریں. یہ پورا آرگنائزیشن اس میں شریک ہوگا اس چوری میں. اٹ از انکنسیویبل. آپ سمجھتے ہیں کہ ہیومن اسمگلنگ کا کیا ہے؟ ہیومن اسمگلنگ وین اٹ گوز رانگ اٹس ڈیتھ. مر جاتے ہیں جی. یہ تو اٹس لائک کلنگ سم باڈی. یہ تو اٹمپٹڈ مرڈر, ناٹ اٹمپٹڈ مرڈر, مرڈر فلی اٹمپٹڈ, بٹ اگر وہ مرا نہیں ہے لکی. ان کو نکالیں, اس آرگنائزیشن کو بدلیں, نام بدلیں, بین کریں ایف آئی اے, اینڈ دین سیٹ اپ اندر ون. اور پلیز آپ یہ نہ کریں کہ 400 200 جو بھی لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے لوگوں کو آپ نکال رہے ہیں. سب سے بڑے واضح کو پڑھیں. پورا رسپانسبلٹی کس کا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹرین اگر ڈی ریل ہو جائے تو ریلوے منسٹر کی رسپانسبلٹی آتی ہے. تو ادھر اگر 2214 لوگ ہیں اور ہیومن اسمگلنگ کو انکریج کیا ہے تو بس ان کو نکالا ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ اور اگر نکال دیا ہے تو پھر وہ تو رشوت سے نوکری ملی ہے ان کو. ٹوٹلی. خدا کے لیے میں تو نہیں, آئی تھنک وی آل نو واٹ از دی آنسر, مگر کیا فائدہ کہنے کے لیے, تو ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ہے ہی ہے کرپٹ. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.